حالات جب بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ بہت سخت حالات ہیں، ایمان پر حملے ہو رہے ہیں اور کفر اور شرک پھیلا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایمان والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم کو اگر اس ملک میں رہنا ہے تو پھر تم کو ایسے رہنا ہوگا اور ایسے رہنا ہوگا، ایمان والا بن کر تم اس ملک میں نہیں رہ سکتے، تم کو چھوڑنا پڑے گا یہ ملک، ورنہ ہماری تہذیب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جب اس قسم کے حالات آئیں تبھی تو بہترین موقع ہے کہ پوری قوم جاگ جائے اور اپنی غلطیوں کو دور کر لے۔ حالات، مخالف حالات بسا اوقات بہت بڑی نعمت ثابت ہوتے ہیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بسا اوقات مخالف حالات ہی موافق حالات کے مقابلے میں بڑی نعمت ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ موافق حالات میں قوم سو جاتی ہے اور مخالف حالات میں قوم کے جاگ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کے مکان کے پڑوس میں آگ لگ جائے یا آپ کے مکان کے کسی حصے میں خدا نخواستہ کوئی آگ لگ جائے، اس وقت آپ پڑے رہیں گے آرام سے کہ ذرا آرام کر لیں؟ اس وقت آپ ٹی وی دیکھتے رہیں گے؟ ہر آدمی اس وقت متحرک ہو جاتا ہے، دوڑ بھاگ اچھل کود، ادھر پانی لاؤ ادھر بھاگو، بچے کو بچاؤ، سامان نکالو، زیور نکالو، پیسے نکالو، ادھر سے کودو ادھر جاؤ، پوری گھر، یہاں تک کہ وہ جو کمزور، جو بوڑھے، جو معذور، جو بیمار، جو عورتیں، جو بچے، ان کے اندر بھی ایک عجیب طرح کی قوت اور توانائی اس وقت آ جاتی ہے۔ وہ قوت اور توانائی نارمل حالات میں نہیں ہوتی، لمبی لمبی جمائیاں لیتے رہتے ہیں جس میں چھوٹا موٹا چوہا بھی اندر چلا جائے۔ لیکن جب کوئی ہنگامی حالات ہوتے ہیں تو گھر کے لوگوں کے اندر ایک چھپی ہوئی قوت آ جاتی ہے۔ بس ان ہنگامی حالات جو اللہ نے اس وقت بھیجے ہیں، اللہ کرے تو ان ہنگامی حالات سے فائدہ اٹھا لینے کی ہمیں توفیق مل جائے، فائدہ اٹھا لینے۔ ہنگامی حالات اللہ سے مانگے نہیں جاتے، لیکن جب آ جاتے ہیں تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں یہ ابھرتی خوشحالی کے دنوں میں نہیں ہیں، انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں پریشانیوں کے دنوں میں ابھرتی ہیں۔ تب یہ انسان کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت چھپائی ہوئی تھی ہے حالات کے مقابلے کی، ہمت کی، برداشت کرنے کی، اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنے کی، یہ صلاحیتیں انسان کے اندر سے ابھرتی ہیں۔ اسی لیے دنیا میں جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں انہی کی زندگی میں آئیں۔ جس قوم کی زندگی میں حالات اور چیلنجز اور پریشانیاں آنے لگیں، اس قوم کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے، اپنی کمیوں کو دور کرے اور حالات کا مقابلہ کرے اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ پل بھر میں حالات کے بدل دینے پر قادر ہے۔ کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام نبیوں نے انسانوں سے یہ نہیں کہا کہ تم اسباب اختیار نہ کرو، یہ بالکل نہیں کہا۔ تم تدبیریں نہ کرو، یہ بھی نہیں کہا،
بلکہ صرف یہ کہا کہ تم مخالف اسباب اور مخالف تدبیروں اور مخالف شکلوں سے اپنے دل کو متاثر نہ ہونے دو. اپنے دل سے ان چیزوں کا تاثر نکالو. یہی مطلب ہے اس بات کا کہ غیر اللہ کا تاثر دل سے نکل جائے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین دل سے نکل جائے، اللہ کا وجود، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زیادہ وسعتوں کے ساتھ یاد رہے کہ اس کی طاقت کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت مچھر کے پر سے بھی کمزور نظر آئے. جب تک دل کی کیفیت ٹھیک نہیں ہوگی انسان اپنے ذاتی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب تک قوم کے لوگوں کے دلوں کی کیفیت ٹھیک نہیں ہوگی قوم اجتماعی حالات اور خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک ہی طرح کے حال دو لوگوں پر آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی حالات میں گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، کام اینڈ کوائٹ رہتا ہے، ہمت مضبوط رہتی ہے، پینک میں نہیں آتا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پینک میں نہیں آتا، اسٹریس میں نہیں ہوتا، ڈپریشن میں نہیں ہوتا، فرسٹریٹڈ نہیں ہوتا، ایک دم ہاتھ پاؤں پھول جائیں، گھبرا جائے، خوف زدہ ہو جائے، مایوس ہو جائے، یہ کیفیت نہیں ہوتی. وہ انسان اس قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور ایک دوسرا انسان ہے، اس کے اوپر اسی طرح کا حال آیا یا اس سے بھی کچھ ہلکا حال آیا لیکن وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ایک دم رونے چلانے لگتا ہے، کچھ اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، نروس ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. ایسا انسان حالات سے نہیں نکل پاتا. یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ٹھیک یہی حالت قوموں کی ہے. جس امت اور جس قوم کے مزاج میں، اس کی مزاج میں یہ بات آ جائے کہ وہ حالات اور خطرات سے گھبرائے نہیں، وہ ٹھنڈے پرسکون دل و دماغ سے خوب سوچے کہ بھئی یہ حالات کیوں آئے ہیں، ان سے نکلنے کا کیا راستہ ہے. اور چونکہ اس کو یقین ہے کہ نکالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر یہ ساری سازشیں کامیاب نہیں ہو پائیں گی، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تو انشاءاللہ ہم سازشوں کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو جس قوم کا یہ مزاج بن جاتا ہے وہ قوم حالات اور چیلنجز کو دیکھ کر گھبراتی نہیں ہے. تو نہ گھبرانے والی بات اس کا سب سے زیادہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کے قوم کی مردوں اور عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت کو کتنا سمجھے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعمال اور اخلاق سکھائے، ان اعمال اور اخلاق کو اپنے اندر لانا یہ سب سے بڑا جواب ہے تمام سازشوں کا. اس کو تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. مختصر سے کہہ کر گزر جاتا ہے آج کہنے والا، تو آج کا ہمارا بیمار ذہن اور آج کی ہماری بیمار عقل اس بات کو سمجھ نہیں پاتی کہ صاحب اتنی بڑی سازشوں کا مقابلے میں یہ اعمال اور اخلاق کیا کریں گے. اعمال اور اخلاق سے ثواب ملے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اعمال اور اخلاق سے جنت میں مل جائے گی یہ بھی ہم مانے لیتے ہیں، لیکن اعمال اور اخلاق سے ان دنیا کی سازشوں کا مقابلہ ہم کریں گے یہ نہیں سمجھ میں آتا. کیوں بھائی یہ بات ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ یا عمل صالح یا اعمال و اخلاق ان جیسے الفاظ کو آج اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ مولانا صاحب نماز پڑھنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ مولانا صاحب تسبیح پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ مولانا صاحب بیچارے بالکل ہی بسم اللہ کے گنبد میں رہتے ہیں. اتنی زبردست سازشیں
جو پارلیمنٹوں سے چلتی ہوں، اسمبلیوں سے چلتی ہوں، ان کے مقابلے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے جنت مل جائے گی، یہ سازشوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہ آج کل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے مجبور ہوتے ہیں کہ بھئی بات کو ذرا تفصیل سے کہا جائے۔ اعمال و اخلاق جب لفظ بولا جائے یا اعمال صالحہ لفظ بولا جائے تو یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ اس سے مراد خالی نماز ہے؟ کیا اس میں سخاوت نہیں آتی؟ کیا اس میں ہمدردی شامل نہیں ہے؟ کیا اس میں ایثار شامل نہیں ہے؟ کیا اس میں اجتماعیت شامل نہیں ہے؟ کیا اس میں اتحاد شامل نہیں ہے؟ کیا اس میں اپنے مال کو صحیح خرچ کرنے کی ترتیب شامل نہیں ہے؟ کون سے اعمال و اخلاق ہیں جس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز سکھائی تھی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چالوں کا مقابلہ چالوں سے کرنا نہیں سکھایا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیرت اور فراست نہیں سکھائی تھی؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہ آپ نے دعا سے غافل ہونے دیا اور نہ ایک لمحے کے لیے آپ نے صحیح تدبیروں سے غافل ہونے دیا۔ یہی تو اعجاز ہے آپ کا۔ دیکھو، قرآن مجید نے جنگ کے درمیان نماز کی ایک ترکیب سکھائی۔ جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے باقاعدہ، اب اس کے درمیان تم نماز کیسے پڑھو، یہ اللہ نے صحابہ کو سکھایا۔ اور اس ترکیب کا خلاصہ یہ ہے کہ فوج کے اپنے دو حصے کر لو۔ ایک حصہ تو دشمن کے مقابلے اور دفاع میں لگا رہے، اور دوسرا حصہ حضور کے پیچھے نماز کی نیت باندھے، اور نماز کے درمیان بھی دونوں قسم کے ہتھیار اپنے ساتھ رکھے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَحِذْرَهُمْ، وہ ہتھیار جو جنگ کے میدان میں حملے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں جو حملوں کو روکنے اور دفاع کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے وقت ہتھیار لگا کر نماز پڑھنا، ہتھیار چھوڑ کر نماز نہ پڑھنا۔ اور نماز ایک رکعت پڑھو تم حضور کے پیچھے، ایک رکعت کے بعد نماز کی نیت توڑے بغیر تم جاؤ اور اب جا کر لڑائی میں حصہ لو، اور وہ لوگ جو اب تک لڑائی کر رہے تھے وہ آ جائیں اور میرے نبی محمد کے پیچھے ایک رکعت وہ بھی پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ نہ تو اللہ نے یہ کہا کہ بھئی یہ حالات بڑے خطرناک ہیں، نماز کو مؤخر کر دو، اس وقت تو تم کو لڑائی کے میدان میں ڈٹا رہنا ہے، اس وقت تم نے اگر نماز شروع کر دی تو مصیبت آ جائے گی، تم تو اس وقت بس خالی جنگ کی طرف توجہ دو، نماز بعد میں پڑھ لینا، جیسے آج کل کے سیاسی لیڈر کہتے ہیں۔ کیا نماز لگا، نماز بعد میں پڑھ لیں گے؟ بھائی کتنے مسلمانوں کی سیاسی پارٹیوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، اور ان میٹنگوں کے درمیان جب کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھ لیں تو کتنے لوگ ہیں جو بیچ میں ٹوکتے ہیں کہ کیا نماز لگا رکھا ہے، یہ نماز سے اہم کام ہو رہا ہے بھائی، جب اس سے فرصت پائیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ میدان جنگ میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بھائی یہ جنگ کا موقع ہے نماز کو مؤخر کر دو، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کرنے والی ذات تو اللہ سے اللہ ہے اور نماز سے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے، اس لیے جنگ چھوڑو، اللہ پر بھروسہ کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم لوگ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھو، بعد میں جنگ کر لینا، یہ بھی نہیں کہا۔ یہی تو خوبصورتی ہے مزاج محمدی کی، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جن کا ذہن اسباب کی طرف چلتا ہے وہ اعمال و اخلاق کو چھوڑنے لگتے ہیں، اور جن کا ذہن اعمال و اخلاق کی طرف چلتا ہے وہ اسباب کو چھوڑنے لگتے ہیں۔ نہ وہ طریقہ صحیح نہ یہ طریقہ صحیح۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ یقین کے ساتھ کہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، بالکل خوف زدہ نہ ہو، تدبیریں بھی اختیار کرو، اعمال کو ٹھیک رکھو، تقوی کے ساتھ رہو، گناہوں کو چھوڑو، اپنے رب سے تعلق بڑھاؤ، اپنے رب سے دعاؤں کا اہتمام کرو، اس سے مدد مانگو، اور جو مناسب تدبیریں ہیں پوری ہمت کے ساتھ وہ بھی اختیار کرو۔
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہم سب کو عطا فرمایا ہے. ہمارے پورے ملک کے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا. اس بات کو بہت دھیان سے سنیں. اللہ تعالیٰ صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اس بات کو ادا کرنا میرے لیے آسان بنا دے. ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے کہ کچھ سنگین قسم کے خطرات، کچھ ارادے کچھ اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں جن سے سب واقف ہیں، جن کا تذکرہ میں نے گزشتہ مہینے کی مجلس میں بھی کیا تھا. یہ موقع ہے اس بات کا کہ ہم میں سے ہر شخص اب اپنی زندگی کے انداز کو پوری طرح بدل دے. جیسے میں نے کہا تھا کہ عام قسم کے حالات ہوتے ہیں تو کچھ گنجائش تھوڑی بہت ایسی ہوتی ہے، لیکن جب حالات اس طرح کے ہو جائیں ہنگامی تو کوئی بستر پر پڑا نہیں رہتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہمارے قوم کا، امت کا ہر طبقہ اور ہر طبقے کا ایک فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اپنے رویے اور طرز عمل میں زبردست تبدیلیاں لائے. ہم سب کو اپنے اپنے طرز عمل میں تبدیلیوں کے لانے کی ضرورت ہے. ایک بات تو سب کے لیے بالکل مشترک ہے، ہر طبقے کے لوگ، تاجر ہوں، نوجوان ہوں، طلبہ ہوں، طالبات ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، علماء ہوں، عوام ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے، ہر ایمان والے کو اللہ اب یہ توفیق دے کہ اب کم سے کم اب اپنی زندگی سے تمام گناہوں کو نکال دے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے امت اللہ کی مدد سے محروم رہ جائے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری آنے والی نسلیں ایمان سے محروم ہو جائیں. اشاروں کو سمجھنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ کی مدد رک جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، اللہ کی مدد نہیں آتی گناہ کی وجہ سے. ایک بھی گناہ ہم میں سے کسی ایک کی زندگی میں باقی نہ رہے. آج اس بات کا اللہ سے عہد کر لو، ایک گناہ بھی اللہ کے واسطے. اب یہ ایسا فیصلہ کن دور ہے، یا عاجز کتنی بات کہے اور کتنی نہ کہے، یہ بڑی کشمکش کی بات ہے. یہ بہت فیصلہ کن دور ہے. بظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امت محمدیہ نے، مسلمانان ہند نے، ہم اس ملک کے ایمان والوں نے اگر واقعی اجتماعی توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل ڈالا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی ہوائیں چلا دے. پہچاننے میں نہ آئے یہ ملک ایسے بھی امکانات ہیں. کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم نے اجتماعی طور پر توبہ کر لی، اگر ہم نے اپنی اجتماعی طور پر زندگی کو بدل ڈالا. کن کن چیزوں کو چھوڑو گے؟ سوچو ذرا. ہم لوگ تو جو دو چار گناہ، جب لفظ گناہ آتا ہے تو دو تین گناہ ذہن میں آ جاتے ہیں. یہی تو ہماری بڑی غلطی ہے. ایک ایک بات پر آج فیصلہ کرو. اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ وہ دن لے آئے، میرے اللہ جلدی وہ دن لے آئے کہ 100% ایمان والے مرد جماعت کے ساتھ مسجدوں میں 5 وقت کی نماز ادا کریں. 100% ایمان والے.
شہر والے ہوں دیہات والے ہوں، ملازمین ہوں، افسران ہوں، طلبہ ہوں، طالبات ہوں، ہماری نوجوان کنواری بچیاں ہوں، گھر کی خواتین ہوں، نماز کی پابند اور اچھے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔